اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کہ کون سی عورت کی آواز آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ اس میں حضرت عمر کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اس ویڈیو کا مقصد بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کو لائک کر کے چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دین کی باتیں پھیلانے میں آپ بھی میرے اس کاوش میں ضرور ساتھ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی جن کی عمر کافی زیادہ تھی اور ان کی کمر بھی جھک چکی تھی اور لاٹھی کے سہارے سے وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ حضرت عمر سے فرمایا، کف یا عمر، یعنی عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئی اور فرمایا، اے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ سخت گرمی کے زمانے میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، یعنی اونٹ چرایا کرتا تھا، چراگاہوں میں جا کر اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چرا کر آتے تو خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لائے۔ ان کی بہن عمر کو یہ کہتی تھی کہ عمر، تجھ سے تو پھلی نہیں پھوٹتی۔ تو بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے امیر کہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اور اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور اس میں ابو جہل مارا گیا۔ اس وقت بھی ان کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا، اب تیرا یہ تیسرا دور ہے، تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ کوئی عمر کہتا ہے، بلکہ امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا، اتق اللہ تعالی فی الرعیۃ، رعایا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المومنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق کے بارے میں باز پرس ہوگی، لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، اشارے سے ہی منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہیں۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا بجز فجر کی نماز کے۔ یہ بی بی صاحبہ خولہ بنت صلبہ ہیں جن کی بات کی شنوائی 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ المجادلہ میں پہلی آیت فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی وإلی اللہ۔
بالیقین اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے جھینک رہی تھی۔ فرمایا کہ عمر کی کیا مجال تھی کہ اس کی بات نہ سنے جس کی بات ساتویں آسمان کے اوپر سنی گئی تھی۔